بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ لیٹویا کی حالیہ تعلیمی و تربیتی سرگرمیاں۔ رپورٹ بشارت احمد شاہد، لیٹویا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ لیٹویا کو دیگر جماعتوں کی طرح مختلف تعلیمی و تربیتی پروگرامز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ ان میں بعض حالیہ پروگرامز کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔ باجماعت نماز تہجد۔ احباب جماعت میں نماز تہجد کی اہمیت و برکات کو اجاگر کرنے کے لیے 18 نومبر 2024 بروز سوموار صبح 5:30 بجے دارالحکومت ریگا میں واقع مشن ہاؤس میں باجماعت نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا۔ یاد رہے کہ جماعت احمدیہ لیٹویا کے ممبران کی اکثریت طلباء پر مشتمل ہے جو مشن ہاؤس سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہائش پذیر ہیں۔ صبح پبلک ٹرانسپورٹ میسر نہیں تھی، اس لیے تمام احباب آپس میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ٹیکسیوں پر نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے مشن ہاؤس پہنچے۔ اجتماعی سحری و افطاری۔ اسی طرح احباب جماعت میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی طرف سے کی گئی نفلی روزے کی مبارک تحریک کی اہمیت واضح کرنے کے لیے نفلی روزے کے لیے اجتماعی سحری کا اہتمام کیا گیا۔ نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد تمام احباب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نفلی روزہ رکھا۔ اس طرح اکٹھے سحری کرنے کو سب احباب نے اتنا پسند کیا کہ اسی وقت یہ پروگرام بنایا گیا کہ شام کو افطاری کے وقت ایک کلوج میاں رکھا جائے اور افطاری بھی اکٹھے کی جائے۔ نیز صدر صاحبہ لجنہ مائلہ کی خواہش پر کہ ممبرات لجنہ مائلہ بھی افطاری میں شامل ہوں، اسی روز شام کو اجتماعی افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث بعنوان نیکی کی تحریک دیا گیا۔ بعد ازاں احباب نے اکٹھے تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ تبلیغ اور نظام وصیت سیمینار۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مشن ہاؤس میں خاکسار مبلغ سلسلہ و صدر جماعت احمدیہ لیٹویا کی زیر صدارت تبلیغ اور نظام وصیت کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد مکرم خاقان احمد صائم صاحب نیشنل سیکرٹری تبلیغ نے تبلیغ کی راہ میں مشکلات اور ان کا حل کے عنوان پر اظہار خیال کیا، اور اس کے بعد مکرم فضل عمر شاہد صاحب نیشنل سیکرٹری مال و تحریکات نے نومبائین کے چند ایمان افروز واقعات پڑھ کر سنائے۔ بعدہ خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رسالہ الوصیت سے چند اقتباسات پڑھ کر سنائے اور موسیان کو اپنی زندگیاں نظام وصیت کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی تلقین کی۔ یہ دن لیٹویا کا یوم آزادی بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ لیٹویا کے احباب نے یہ سارا دن بھرپور عبادت، نیکیوں اور دعاؤں میں گزارا، اور اپنے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ لیٹویا کے باشندوں کے جلد از جلد اسلام احمدیت کی آغوش میں آنے کے لیے بھی بھرپور دعا کی توفیق پائی۔ ان تمام تعلیمی و تربیتی پروگراموں میں ایک ناصر، 5 ممبرات لجنہ مائلہ، 1 بچے، 1 طفل، 10 خدام اور 1 غیر احمدی مہمان سمیت کل 19 افراد نے شمولیت کی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ رپورٹ بشارت احمد شاہد، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 10 دسمبر 2024۔